منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبئين منهم بمزيد الإسعادة والثواب والصلاة حنيفة وأحباب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عزیز من گرامی قدر حضرات، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستو اور بزرگوں، حضور سلطان الہند عطائے رسول فی الہند خواجہ خواجگاں سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے عرس مبارک دے حوالہ دا چونکہ رجب کی اس 6 تاریخ آپ کا عرس ہوتا ہے، تو اس اعتبار نال چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ کریم سانو سارے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیاء کرام، اولیاء کاملین، انہوں نے طریقہ تبلیغ نو دنیا کے اندر بڑی پذیرائی ملی، اور بزرگان دین نے لوگوں اللہ کے دین کی طرف لیانے بڑا اہم کردار ادا فرمایا ہے۔ اس بارے چند گزارشات پیش کریں۔ بنیادی طور پہ شریعت اور تصوف ایک ہی چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن انہوں دنیا میں تقسیم کر کے الگ کر دیا گیا اور الگ سمجھا جاتا ہے۔ جدوں دوست یہ کہتے ہیں کہ جی مولوی اور ہوتا ہے کہ صوفی اور ہوتا ہے، ایک حوالے نال یہ بات درست ہے اور ایک حوالے نال درست نہیں۔
بزرگ کا مرید ہو گئے. ہر عالم، ہر بزرگ، ہر صوفی، ہر ولی اللہ کسی نہ کسی عالم دین کا شاگرد ہوتا ہے. لہذا اس کے اعتبار نال یہ کوئی دو چیزاں نہیں کہ ایک الگ الگ چیزاں نہیں یا انہیں بڑا بہت ہے اور بڑا فرق ہے، ایسا نہیں. طریقہ تدریس اور تبلیغ فرق ہے. شریعت ظاہر کی اصلاح کرتی ہے، طریقت باطن کی اصلاح کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ دونوں چیزاں عطا فرمائی. یاد رکھو، تصوف شریعت کا خادم ہے. حضور شریعت لے کے آئے. تصوف صوفیزم اے شرع شریف کا خادم ہے. شریعت کا رتبہ یہ بلند ہے. عوام الناس واسطے شرع شریف کی ہی تلقین کی گئی. انبیاء شریعت لے کے ہی آئے. شریعت کے عمل کرتے کیتیاں ہی صوفیزم نصیب ہوتا ہے. بنیاد بھی شریعت ہے، انتہا بھی شریعت ہے. جدوں تک شریعت کی اتباع نصیب نہ ہوئے انی دیر تک بندہ صوفی نہیں بنتا. فرق صرف اس جگہ پہ پہ جاتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ عالم کہلاتے جنہوں نے 10 کتب تے پڑھ لیا ہوتی ہیں لیکن انہوں رسول اللہ کے طریقہ تبلیغ کو واقفیت نہیں ہوتی. لوگ دین کو دور کر دے، کفر کی مشین چلا دے اور اسلام کے گیٹ کے کھلو کے بندیاں کو اسلامی جو باہر کر کے دے رہے اے انگوٹھے چکتا ہے ایک ہی دائرہ اسلام کے باہر. اے درود شریف پڑھتا ہے صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ ایک ہی دائرہ اسلام کو خارج ہے. اے میلاد شریف منا رہے ہیں ایک ہی دائرہ اسلام کو باہر کر دے. یعنی چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں علماء کرام جڑے بزرگ نے انہوں نے پھر عزت نال انہوں کا نام لے رہے ہیں وہ بندے کو دائرہ اسلام کو کٹ دے. اگر انہوں نے پوچھا جائے کہ حضرت تہاڈی عمر 60-70 سال ہو گئی بندے کو اسلام کے دائرے تو باہر کٹ دیا اندر کنے لے آندے جی؟ اسلام کے دائرے میں بندے کنے لے آندے جی؟ وہ جواب زیرو ہے کہ جی اسی لیا تو ایک بھی نہیں جڑے اگے ہے وہ کٹ دے گئے ہیں اور بڑی بڑی افطاری نال کٹ رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو مولوی سب وجود چاہیا اس کے بارے لوگوں کے ذہن کے اندر ایک امیج بن گیا کہ یہ یار تکفیری لوگ ہوتے ہیں انہوں نے نزدیک جاؤ تو ایک گل گل تے کفر کا فتوا ٹھوک دیں گے یہ تو مسلمان اپنے لڑائی کو گئے. سو ایک تحقیق کی لیے انگلینڈ میں ایک ریسرچ پیپر چھپیا ہے. میں کو چیزاں سوشل میڈیا سے بھی پڑھ لینا لیکن انہوں نے بارے میں 10 دینا کہ میں اس کو پڑھ لیا کہ ایک ہی وجہ ہے کہ 70-80 دہائی تک جڑے مسلمان ہندوستان جو برے جو مائگریٹ کر کے یورپ آئے تھے ان تشدد نہیں سی
جانا وابستہ ہوتے ہیں جڑے ہن آ رہے ہیں یہ مدارس کے فالوور سے انہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم کی ہو گئی تو مدرسے کے اندر ایک تربیت ایسی دیتی گئی سارے بچوں کہ جڑا ہے فلاں بھی ہمیں مسجد والا ہے لیکن یہ مسلمان نہیں لے رہے ہیں دھماکے نہ اڑا دو یہ اندر سے سبب ملتا ہے تو ایک ایسا ماحول کریٹ کیتا گیا کہ مسلمانوں کو مسلمان سمجھنا چھڑ گئے لوگ اور اپنی گل زبردستی دوسرے کو بنوان کا مائل بنتا گیا گل پوائنٹ تے لوگوں نے اپنی طرف مائل کرنے کا دیکھ بنتا گیا یہی وہ بنیادی فرق ہے ملا ادھر اور صوفی ادھر اقبال فرماتے نا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور ہے مجاہد کی عزم اور ہے وہ ایک مائنڈ کریٹ کیتا گیا کہ میرے اپنے نظریے نال اتفاق نہیں کرتے انہوں نے اڑا دیتے پھر وہ ایک بم دھماکے کا ایک چین چلیا سارے ملک اور حال بھی وقفے وقفے میں وہ کلی کلی جاری ہو جاتا ہے تو ایسے ماحول کے اندر ایک ذہن بنایا گیا ایک ایسا جو ایسی مائنڈ اور ذہن جس میں تفریق کروا دیتی کہ مولوی اور ہوتا ہے اور صوفی اور ہوتا ہے لیکن اگر قدیم صوفیات میں کیا ہے جب قدیم صوفیات وہ بیات وقت عالم وائز مفتی محدث اور مفسر بھی ہوتے سن اور صوفی بھی ہوتے سن دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے دادا صاحب اپنے وقت انہوں نے کتاب کا ایک صفحہ عام بندہ نہیں پڑھ سکتا ہم جگہ بندہ ہے نا انہوں نے کتاب کا صفحہ ٹھیک نہیں پڑھ سکتا سمجھنا تو بڑی دور کی بات یعنی اتنی ہائی معیار کی گفتگو لکھی ہے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ شاید محیط ابن عربی پڑھ لو آپ مولانا روم پڑھ لو اتنے بڑے عالم اور صوفی گزر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت بڑے عالم بہت بڑے صوفی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ پڑھ آپ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی حیات طیبہ پڑھ لو یہ جنہ بزرگاں کا نام لے رہے ہیں سارے بزرگ مساجد جمعہ کا خطبہ بھی دیتے ہیں مدارس تدریس بھی کرتے ہیں اور سجادے پہ بیٹھ کے لوگوں کی باطنی اصلاح بھی کرتے ہیں حضرت غوث پاک سید عبد القادر جیلانی کو پوچھا کہ آپ کتب کے مقام تے کیویں پہنچے تو قصیدہ غوثیہ لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دین پڑھا کے لوگوں تے کتب کے مقام تے فائز ہویا سارے کو صوفی کا مطلب لیا جاتا ہے جاہل مطلق ہو گئے جس کو بالکل دین کی سمجھ موجی کوئی نہیں انہوں صوفی سمجھا جاتا اے صوفی یہ کیوں ایک مسیح تو دور رہ دے وہ بھائی میرے امام جعفر صادق تو بڑا صوفی کون ہے امام محمد الباقر تو بڑا صوفی کون ہے جامعہ مسجد مدینہ بھبرا رسول اللہ نے مسجد مدرسہ دے اندر بیٹھ کے امام محمد باقر بھی پڑھا دے سر امام جعفر صادق بھی پڑھا دے سر تو اینا بڑا کون صوفی ہے حضور کی امت ایک صحابہ بات یہ اس کے بڑا صوفی کون ہے کہ اس کے بڑا صوفی ہے امام جعفر صادق آپ اس عظیم صوفی کا نام ہے جنہوں کو حضرت باج اسلامی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض پایا ہے حضرت باج اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت خواجہ ابو الخرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض پایا ہے سلسلہ نقش بندیہ سارا فیض امام جعفر صادق کو چلے گئے تو یہ صوفی نے نا حضرت
حسن بصری اتنے بڑے عالم میں سلسلہ چشتیہ دے صوفی سلسلہ چشتیہ میں نے مجھے حاصل نہ کریا آباد مدرسہ پڑھا دے سا تو ایک تفریق پڑھائی گئی اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ علماء کے اندر ایک تشدد پیدا ہو گیا کہ جڑا اونج نام اگے منگا نہ پوائنٹ کو بنواؤ بس ایک فرق ہے جڑا میں واضح کرنا چاہتا تھوڑے کہ ایک او سکول آف تھاٹ ہے جڑا زبردستی اپنی گل دوجیاں تو منوانا چاہتا ہے چاہے وہ گن پوائنٹ نال بنوائے چاہے وہ ڈنڈے دے دور نال بنائے صوفی سکول آف تھاٹ ہے کہ وہ صرف تکتے آئے کسے بس گل کر بعض اوقات صرف تک دے دے کہ دے لے بعض اوقات صرف یہ نہ ہونا گڑا کہ میں جایا میں آپ کو ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں اور اس کو یاد کرو میں خواجہ معین الدین چشتی میری سیرت سے پڑھے کہ آپ نے 90 لاکھ کی بات میں پڑھا ہے یہ کسی سارے سنا آپ نے حیرت ہے نا کہ یہ بندہ حیرت مبتلا ہو گیا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک یہ آخر جرم نہیں دی جا کر کلمہ پڑھے جرم میں یہ جائز ہے کہنا چاہیے لیکن باقی اور ایک بندے میں نہیں آ جا پڑھا کرنا بس وہ آپ ہی پڑھ لیتے تھے جڑے انہوں کو بیٹھ جاتے لیکن باقی میں یہ نہیں خانقاہ تمہار لے کے لایا کہ میری مسجد میری خانقاہ فلاں فلاں دا داخلہ ممنوع ہے بھائی یہ داخلہ ممنوع ہوتا تو انہوں نے سمجھ کی نہیں ہونی داخلہ ممنوع میں بابے کی جگہ تے ہر کسی سے بھائی میرے یہاں اسی سے باہر لے کے لاش ہے مسجد ہے کہ تبلیغی جماعت آ رہے ہیں داخلہ مسجد ممنوع یہ کرونا وائرس مدرسان بھی لائے کچھ سمجھ آئے گی بھائی میرے ذرا غور کرو ہاسپٹل والے باہر لے کے لا دے کہ مریضاں کا داخلہ منع ہے ہاسپٹل بڑھے ہیں مریضاں کے علاج انہاں باہر لے کے لا دیتے ہیں کہ مریضاں کا داخلہ تو وہ ڈاکومنٹس کی کرو گے کہ بات سمجھے اسپتال کے واسطے بنایا ہے یہ مریضاں کیا ہونے نہیں جی کو سمجھ آ رہی یعنی انڈیا مسجد خانقاہ ایک اسپرچل ہاسپٹل ہوتا ہے اسپرچل ہاسپٹل روحانی علاج گاہ اے خانقاہ اے روحانی علاج کا لوگ مان گئے دوجے مکاتب فکر بیمار ہیں اور کفر دی شرک دی جو تھوڑا تسی ایکسپلین کرتے ہو وہ ساریاں انہاں بیماریاں لگی ہیں وہ بیمار ہیں لیکن وہ بیمار تھوڑے ہاسپٹل چاہنا چاہتے تسی کیسے بندے ہو تو تخت علاج چھڑی اندر نہ آیا وہ بھائی جو اندر نہ ہونا تو نہ صحیح میں ہونے اچھا میں پھر یہ ریسرچ کی تھی میں تختی لانا نے تو پوچھا کیوں لائی انہوں نے کہا وہ کہتے ہوں کہ ساڈے نمازی نال لے جاتے میں کہا ٹھیک ہے اوتے جانا اوندے نہیں اوتے بھی نہ جانا اوتے گیا ساڈے نمازی اوتے ادھر لڑ جاتے یعنی ہر صورت نقصان ساڈا ہے ایک اثر پتہ ہے مطلب کی ایک اثر کو مطلب ہے ڈاکٹر کمزور ہے اور وہ اعتماد ہی نہیں کہ جڑا میرے کو آیا اس بھول جائے ڈاکٹر ان پڑھ ہے ڈاکٹر خود ڈاکٹری جانتے ہی نہیں ان علاج کرنا نہیں آتا وہ میں اور کوئی نہ آئے جڑے اگے میرے کو بیٹھے نے میرے ٹوکرے اس نہیں نہ نکل جائے تو یہ ڈاکٹر کو اعتماد ہوگا نا اپنی دوائی اور اپنے طریقہ علاج سے تو نیا کہنا لے آؤ یا مر جائے گا یا بچ جائے گا پیچھے چلے جانا لے آؤ نے لیکن ڈاکٹر کو پتا ہوگا بیماری میں آپ کو ڈاکٹر کا خطرہ ہے تاکہ چار اگے کھائے نہ بھی نہ سہنا کروا میں نہیں نہ وہ اور نہ سی جائے
کوئی سمجھ آئے کہ حضرات سب پرابلم یہ ہے کہ سارے ڈاکٹر کوالیفائڈ نہیں. ایتھے جڑا کتھے ہے نا ایتھے جڑا کھلوتا ہے وہ نان کوالیفائڈ آدمی ہے. ڈاکٹر نہیں ہے ان جی ہمیں اس اسٹیتھوسکوپ لگایا اور ہمیں ڈاکٹر لال رنگ کا رومال آ گئی تھے تو لگے میں مسیح بھی اور میں مدرسہ سے میں ممبر دے ہوتے پہ گئے 2-4 گلاں سنائیاں چل وہ علاج کرنا نہیں ہوگا. اگر علاج کرنا ہوئے تو آتا ہے کہ مرضی مریض ہے لیاؤ مریض میرے کو آوے جماعت میرے کو بیٹھے یہ انہوں نے چھو میرے تو زیادہ اچھا ڈاکٹر ہے کہ وہ میں بھی دوائی دے ہیں تو جب میں ہوں تو زیادہ اچھا جانگا تو جو میرے کو لگے بھی مریض ترائے دیں آج کے میری ہاسپٹل لے داخل ہو جان کہ سارے نام ہی صحیح ہو کے 2-3 بھی کھل جان وہ نالا جا کے کسنا کا فلانی مسیح کے چھیاں بندے صحیح ہو جاتے تھے رب جہاں لڑ جائے کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں. ساری پرابلم یہ ہے کہ اسی علاج کا دبار لے کے علاج ہوتا ہے مریض اندر نہ ہو. اس کی وجہ ساڑھے علماء کا نان کوالیفائیڈ ہے. ساڑھے علماء پڑھے نہیں انہوں نے اس چیز کا سمجھ لیا ہے کہ رب کی فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ یا اپنے رب دے راہ دی طرف بلاؤ حکمت نال اور اچھی سیرت نال. عزیز من گرامی قدر آباد یہ سارے لائے احباب اسلامی والے حکم جان ہوتے انہوں نے کہا کہ آپ ادھر تشریف نہ لایا کریں آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ذرا نہ قابل قبول ہے آپ تشریف نہ لایا وہی سمجھ آ وہ بھی انہوں نے بھی ڈالے بے دب اسلامی والے ہیں کہ نہ بندے 2-3 نال لے جانے کیونکہ درود بھی پتہ ہے تو بڑا مزہ ہے تے جے اس جس لگے پتہ ساڈے ٹوکرے تو نہ نکل جانا وہ انہوں نے خطرہ ہے. تو بھائی اصل دے اندر جڑے صوفیاء سن انہاں دروازہ اوپن کیتا سکھ آ رہے ہیں عیسائی آ رہے ہیں چھوت آ رہے ہیں غلط آ رہے ہیں شودر آ رہے ہیں ویش آ رہے ہیں جنہاں معاشرے کوئی نہیں پوچھنا وہ آ رہے ہیں باپے اور تو برکت رکھے وہ تے بیچی لنگر ہے تے سارے نال لڑ کے کھا رہے ہیں بس اے یو رب سی جڑا باپے کو مانگا گیا آخر کوئی ایک تے بندہ ہوندا پچھو بھی پیدا ہوندا جڑا آندا کہ میں کسی نے کلمہ پڑھایا ہے. میں اکثر سنگیاں دسدا رہا یہ اپنی تقاریر وچ میں کئی بار ایکسپلین کیتا ہے بندیاں دے سامنے اس کو پڑھا کے پیش کیتا ہے کہ سید علی حجویری لاہوری آپ نے 4 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے. پروفیسر نکلسن نے ترجمہ لکھا ہے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلش ٹرانسلیشن کی 4 لاکھ. وہ کہتا ہے کہ جڑی اتنی گجر برادری ہے سارے لاہور گجرا والے موجود ہیں سارے نے بڑے کلمہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا. سارے کوئی تے کھرل قبیلہ ہے نا سارے اس علاقے میں ڈھیر سارے پنڈ نے انہوں نے کلمہ شریف حضور سید مخدوم جہاں اللہ علیہ نے بنایا. بار اس علاقے میں تقریباً 100 پنڈے گودلا دا انہوں نے کلمہ میرے مرشد کریم بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا. ساڈا حافظ آباد پنڈی بٹیاں ہے بٹیاں نال بھری پئی ہے انہاں سارے کو کلمہ شریف شاہ کوٹے جے سید آتے سید ابو الخیر نولا قداری انہوں کلمہ پڑھایا. جت راجپوت قوم نے انہوں کلمہ میرے مرشد سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھائی میرے باقیاں کلمے پڑھائے نے ایک صرف ایک مثال بن دیتی تو جتنے قبائل دنیا اس وقت پنجاب میں موجود ہیں انہوں نے ہسٹری پڑھ لو جڑا پہلی باری کلمہ بندے پڑھے ہے وہ دیکھا جائے
کسی تبلیغی جماعت نے تو نہیں کلمہ پڑھایا ہے، کسی جماعت نے تنظیم کو تو نہیں کلمہ پڑھایا، ایک بھی نہیں ملنا، اٹھتے جاؤ گے ایک ملنا ہے، کسی درویش کلمہ پڑھایا ہے، کسی درویش کلمہ پڑھایا ہے، اور اللہ درویش کسی نو اپنا عقیدہ زبردستی دیتے ہی نہیں، وہ بھی کوئی سودا ہے جہاں زبردستی بیچیا ہے، درویش کا سودا کھرا ہوتا ہے، گاہا پہ آ گیا ہے۔ دیکھو ایک نام یہ بابیاں دا ایک انداز ہے، واہ بابے تھوڑی کیا وہ جھے انہوں نے ڈال کے کھا لیتے ہیں نا، انہوں نے اندر ایمان آپ پہ آنا چاہیے، آنا بنتا تھا۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا، آپ میں کتابوں میں پڑھے آئے، آپ کھڑے تھا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے سلام کر اس جگہ جب کھڑے تھا تو ایک گزریا قافلہ جتھا سکھا، انہوں نے ایک نوجوان سکھ بڑا سونا بابے راہ دی نظر ہوتے تھے پئی، جدو نظر بابے راہ ہوتے پئی تھے اتنا منہ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ سونے کو ایڈا سونا بڑھائے انہیں دوزخ کھچ کر لے گا۔ واہ بابے تواڈے طریقہ تبلیغ تو صدقے جا اینی گل کیتی ہے جس نے تو نظر دیکھا کیتی ہے بندہ آگے کھلوتا ہے وہ کدے آیا ارد کیتی جی میں نے یہ کوئی نہیں پتا میں کدے آیا، میں نے لگتا ہے تسی میں جو دینا چاہتے ہو میں لے لینا چاہیے۔ بابیاں نے تے نظر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آج بھی پنجی بندے ایک بندے نو جوان نو چوک کھلا دے پیسہ پاس میں ایویں انہوں نے غلامی ہو گئی ایڈی انہوں نے صحیح اردو نہیں صحت الفاظ وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ مسجد میں آئیں ہم کچھ دین کی باتیں کریں، مولوی پنجی نے بندہ ایک ہوندہ ہوگی وہ انہوں نے دعوت مسجد چون واسطے تیار ہے، وہ بندہ مسلمانہ ہے، مسلمانہ نے گھر جمعے وہ نماز ہوگی بھی یہ کلمہ شریف کا بھی دعوت مسجد چون کی مسلمان کو دے رہے ہیں، پنجی کال گھر کٹھے ہو گئے وہ مڑ نہیں آیا، باپے انہوں نے دعوت دن جڑے گھر ہندوان دے جمعے ہیں، توجہ ہے کہ جڑے گھر ہندوان دے جمعے نہیں ہے ہندو نے باپے انہوں نے نام مسجد حضرت سیدی سکری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں اکثر سریم دستار بہت بڑے صوفی مدل سلسلہ نقشبندیہ بزرگان دین سلسلہ قادریہ بہت بڑا نام ہے حضرت سیدی سکری جڑے قادری سلسلہ سنگی بیٹھ میں نقشبندی حضرات بیٹھے ہو چشتی سارے بزرگان دین کسے سلسلے دے بھی ہوں اے آفتاب اکلی کرنا کو علاقہ ہے بابا جی کی فرما دیتے سردی کا موسم ایک دن بابا جی دے مدار تے دربار تے ان تسی آستانہ کہہ لو اس کو تسی مشہد کہہ لو اس کو تسی زاویہ کہہ لو ایک مختلف نام نے آستانہ زاویہ مشہد یہ بزرگاں دے نام سن کلی درویشاں دی ڈیرا انہاں تے ایک دن وہ ایک جماعت آئی رات دے بارش ہو رہی تھی انہوں نے خانقاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا پناہ حاصل کرنا جڑا دربان سی انہیں وہ ہوا کھول کے بیٹھیا پوچھا کون ہونا کہ یہ سیدھے غیر مسلمان تے ایسے ہی کچھ دن کچھ ٹائم رات گزارنا چاہتا وہ بارش بڑی ہے موسم بڑا خراب ہے وہ گیا بابا جو اندر سے انہوں نے فرمایا کہ اندر با تے انہوں نے کھانا کھانا ملا اس دسیا کہ ایک وہ غیر مسلم ہے غیر مسلم ہے انہوں نے فرمایا تے اللہ نے نہیں نہ مندے تو اللہ آگے بھی تو نہ دیندے ہی گئے جن نہیں مندے تو دیندہ پہ آج تیرے کو آگے تو بھی دے وہ کھولیا اندر آگے
بٹھایا وہ جڑا لنگر اگے بدیا ہوا پیا سی رات دے لنگر کوئی انہوں نے رکھا کہ بلاؤ ہے بھائی اپنا کھا بھی لو انہوں نے وہ کھا لیا کسی نے 2 مرغی کسی نے 3 مرغی سویرے انہوں نے ملنگا آخیا پوری نہ کھلا والا میں چلو گے وہ چلے گئے کچھ عرصہ گزر گیا وقت گزر گیا سال گزر گئے ایک دن ایک جماعت آئی دن دے بعد کہتے ہیں درگاہ ملنا چاہتے ہیں حضرت سیدھی سختی کی بات ہے جو قافلے والے حاضر ہوئے آپ نے فرمایا آؤ کدھر آئے ہو کہتے ہیں کچھ عرصہ قبل اسی تواڈی خانقاہ وچ حاضر ہو سکتا ایتھے رات رہی سی آپ فرماتے ہیں کھانا کھایا سی فرمایا پھر اب کی بات مسئلہ ہے کہ جن نے کھا دیا سن 2 روٹیاں ان اللہ 2 پتر دیتے جن نے ایک کھاتی سی ان نے ایک اولاد ہوئی بابا جی فرماتے ہیں کہ مبارک خبر ہے گل کی انہوں نے کی گل ہے کہ ساری اولاد اور بھی سارے قبیلے پیدا ہوئی لیکن دوجے سارے ساڈے مذہب کے جڑا ساڈا ہے لیکن جڑے تواڈا کھانا کھان تو بعد پیدا ہوئے نے انہاں نے اسی اپنا مذہب دینے آ تواڈے والے تے سبحان اللہ اللہ درویش تواڈی کیا بات ہے اس ویلے بابا جی مسکرا کے نا تے اپنے اس لانگری وچ اتر گیا یا فرماتے کہ وہ پورا رجا کے دعا چھڑ کے تے پورا قبیلہ اللہ اللہ کرنا لگا دعا چھڑ کے تے پورا قبیلہ اللہ لگا تو بابے ایسے یا رسول اللہ اکبر او اقبال کا سنیا نا اقبال فرماتے ہیں کہ ایسے ویسے وقت ہے کیسے سنگیت میں کل تو سن رہا لیکن اقبال سے چلا ٹھیک کی تھی کہ دین کا فکر و تدبیر و اتحاد دین ملا فی سبیل اللہ فساد اسی صرف قوم لڑائی دے سکتے ہیں اسی قوم کو الجھنا چھپایا ہے اسی قوم کو مسائل دیا کچھیاں الجھا کے چھڑیا ہے لیکن سلجھا نہیں سکتے یاد رکھو صوفی کا کام بندیاں کو الجھن وچ پانا نہیں صوفی کا کام ہوتا ہے الجھن نہیں سلجھن کرنا باہو کی فرمایا جدو دا مرشد ملیا باہو میرے موقع میں کل عذاب میں ہوئے جدو دی سائیں دی ہوئی ہیں سائیں ایک کو گل پڑھائی ہے بس ایک کو الف تینو درکار علم بس کری و یار ایسے ہیں بابا جی بھولے شاہ دا کلام کے علم بس کریے آئے جنا علم ہے باقال کی خال پارنا تے موشکافیاں کرنا ہے ایسی میں بھی ایسا بھی اتاں کے رہے ایسا بھی تھلے کے رہے تے جی ایک کتنا مننا ہے ایک کتنے ملی لیٹر محبت دینی ہے ایک کتنے ملی لیٹر محبت دینی ہے انہاں الجھنا وچ سلجھا کے جڑا اصل ہدف سی کہ غیر مسلمان اندر لے آندا ہے وہ ساڈا دروازہ رکنا لاپ ہو گیا جڑا اندر میں ہونا والا سی دروازے وہ بند ہو گئے باہر جانا والا دروازہ کھولیا ہے تاکہ دے رہے ہیں تو بھی نکل جائے تو بھی نکل جائے ہم اٹھے چمن والے باہر نکل جا تو دے رہا اسلام تو باہر ہے میں کہا ہے علامہ صاحب ذرا ٹھنڈے ہو جب اٹھے چمن والے باہر نکل گئے تو بڑا بیڑا خالی ہو گیا پیچھے بچنے کیڑے دے کچھ سمجھے نہیں یہ ڈیزائن دی دیا نہیں کہ اگر اللہ بندے باہر نہ دھکے دے کے کڈو مہربانی کرو جڑا بندہ یہ نہیں سمجھا سکتا کہ بانگو پھیٹی جو تیرا پتر ہے وہ سے غلطی کی تو گھروں باہر کر چھڑی وہ سمجھا دلیل بندیاں کو نہیں کوئی ہاں نہ کوئی دلیل تھی ان کے پاس نہ کوئی بہانہ تھا عجیب لوگ تھے بس اختلاف رکھتے تھے کل کوئی بھی مسئلے سے لڑے ہیں وہ سجنا اللہ دے ولیاں نے لوگاں نو دین دسیا ہے محبت نال دسیا ہے اللہ دے ولیاں نے دین دسیا ہے پیار نال دسیا ہے ساڈے وچ حوصلے کے مبلغ بنے
سراج القائمہ امام اعظم نعمان بن ثابت امام جعفر صادق دے شاگرد انہاں دا مکان سی دوسری منزل رہائش تو آپ صرف 3-4 گھنٹے آرام کرتے ہیں. آرام کرنے واسطے گھر آئے امام صاحب تو پیچھو دروازہ کر دیا. آپ اتلی منزل کو چلے آئے. ایک بندہ کے کھڑا سی. آپ نے فرمایا ہاں بھائی کدھر آئے؟ انہوں نے کہا جی میں مسئلہ پوچھنا آیا. فرمایا پوچھو. جی میں بول گیا اور پوچھنا کی. اچھا میاں جب یاد آ جائے پھر آ جائے. آپ پھر سیڑھیاں چڑھے اور اپنے بستر سے جا کے لیٹنے لگے. دروازہ پھر کر دیا. آپ پھر چلے آئے. اب یہ سیم بندہ سی. کدھر آئے ہو؟ یہ مسئلہ پوچھنا تھی لیکن میں نے پھر بول گیا. آپ پھر چلے گئے. تیسری مرتبہ پھر سوڑ لگے. پھر دروازہ کر دیا. آپ پھر چلے آئے. جی میں نے یاد آ گیا ہے مسئلہ کی پوچھنا. ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کسی بندے کو سوڑ لگے 24 گھنٹے تو بعد وہ بندہ اس طرح انسان کرے کہ وہ درویش ہے. تب ہم درویش ہے. آپ فرمایا ہاں پوچھ. اسے کہا مسئلہ ہے کچھ نہیں ہے پخانہ ہوتا ہے. بندہ واشی مقام ہے نا جو ہے پخانہ جس کو سکتے ہیں. یہ میٹھا ہوتا ہے یا کروا ہوتا ہے. مسئلہ میں پوچھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں 2 الفاظ الگ الگ ہوتا ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تازہ ہوئے تو میٹھا ہوتا ہے. خشک ہو جائے تو کروا ہو جائے. وہ سب سے سوال کیتا ہے کہ یہ کسی چکے ہے تو 10 رہے. یعنی قانون یہ نہیں پتا لگا ہے کہ یہ ایسا حالت ہے تمہیں تو اسی چکے ہے. میں بھی سچ کے لے آنے ہوں گے حوصلے. آخر شاگرد کی دیا ہے. آپ فرماتے ہیں نہیں چکے آتے نہیں لیکن قیاس کیتا ہے کہ یہ تو تازہ حالت ہے جو ہے تو مکھیاں بیٹھتی ہیں اور مکھی صرف میٹھے سے بیٹھتی ہیں. خشک ہو جائے تھے نہیں بیٹھتی ہیں لہذا میرے کا مطلب کو کرو گے تصیب بدل قیاس کیتا ہے. اس نے کہا جی وہ ہاتھ اٹھاؤ من کلمہ پڑھو. کچھ سمجھ آئے کہ حضرات سونے ہاتھ اٹھا کرو من کلمہ پڑھاؤ. میں چیک کرتا گیا کہ یہ مسلمان حضور دے غلام نے انہاں میں حوصلہ کتنا ہوئے کیونکہ عالم حوصلے والے ہوتے ہیں. اور کچھ سمجھ آئے کہ ہاں ہوں ساڑھے حوصلے کی گل سناوا پچھلے مہینے کی گل ہے. گل حقیقت ہے. ویسے تھی لطیفہ سمجھ لینا. گل حقیقت ہے. میں پنڈ گیا ہوں کہ سارے کافی سارے بچے مرید لیتے اتنے میرے کو گل سنا پنڈی بڑیاں جلال اور بڑیاں میں پاس جا کے علامہ صاحب تقریر پہ فرماتے ہیں انہوں نے دسیا کہ وہ دوست پاک سرکار جڑے نا انہوں نے بکری سی وہ شیر بیٹا کی شیر و بکری نہ کھائی. کرامت کو بیان کر رہا ہوں. اب وہ ایک بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا حضرت بکری نہیں بکرا. انہوں نے کہا بھیا میں نے کتاب کچھ پڑھیا ہے بھئی بکری ہے تو میں آنا بکرا ہونا میں ڈھولے سوچے کہ بکرا تے زیادہ تھی اپنی غلطی دوست کرو. وہ علامہ صاحب کی تھوڑے یہ پھر کون پتہ ہے علامہ صاحب غصے سے آگے انہوں نے فرمایا بھئی جو روایت میرے تک ہو سکتا ہے اس کے بعد خلاف نہ کر لیں. میں نے اتنے پہ دیکھ میں دسیا کہ علامہ صاحب یہ ہے کہ جڑا میرے مسئلے میں بولے نا میں ان پڑھا دینا خبردار بولنا نہیں. وہ جاتا ہے وہ نہ بولے تو کوئی نہ ہو باہر گئے تو علامہ صاحب نہ لڑو لڑ پہ لڑائی ہویا. علامہ صاحب کے لئے دی 2 انگلاں ٹوٹ. علامہ صاحب تھانے گئے پہلے ہاسپٹل گئے پھر تھانے گئے. وہ بندے بھی تھانے پڑ گئے پرچہ ہو گیا بندے اندر نہ ساڑھا طریقہ ہے تبلیغ یہ اصل یہ سکل تو کہ بندے نہ لڑا ہو سکتے ہیں آپ کے پکڑا دس خسرہ سمجھ نہیں تو بجائے اس نے اگر اسی اپنی اصل کل سے توجہ دیں گے اور جو چیز ہے وہ نسلی تو یقیناً اس کے اثرات ہو اس نے اثرات ہو. حضرت
ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکہ کڑوا ہوتا ہے وہ ایک مڑ بھی ہوگی تو مکھی ایک نہیں بیٹھتی. شہد میٹھا ہوتا ہے وہ ایک قطرے اتنے نہیں چھتا پڑ پڑتا ہے. مبلغ کی زبان مٹھاس ہونی چاہیے. دلیل کی دنیا دلیل کا کوئی توڑ نہیں ہوتا. ہاتھ دھرم ایک الگ چیز ہے. دلیل جدوں بھی کامل ہوگی وہ بندے دے ذہن پہ اثر کرتا ہے. نیچرل ایک بندہ ہونا چاہیے. عزیزہ نے پکار ساڑھے بزرگاں نے اس پورے خطہ ہندوستان رسول اللہ سرکار کا دین پھیلایا ہے. نبی کو نہیں آیا تھے. اس خطے میں معلوم تاریخ کے مطابق انبیاء نہیں آئے. مستند اور معلوم تاریخ ہے کوئی روایت نہیں ملتی کہ خطہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر کوئی نبی نہیں آیا ہو. اگر آیا ہے تو ساڑھے علم نہیں. لیکن کروڑاں ارباں مسلمان ہیں. سچن اس کی وجہ اولیاء کاملین کا طریقہ تبلیغ جنہاں اپنے اپنے وطن چھٹے اور بر صغیر کی دھرتی تے قدم لا کے اس علاقے کو اپنے نور نال روشن تے منور فرما چھٹے. اپنے حسن سلوک نال منور کر دیا. خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ آپ انہیں چوئے آج بزرگان دین کے مدارات صرف کمائی کا ذریعہ ہے. ہر مدار پہ کسی سے 4 گلے میں کسی سے 5 گلے میں اختلاف کرنے میں گنجائش. میری اس گلنا کسی اختلاف رکھ سکتے بلکہ رکھ سکتے ہو سوائے قرآن اور حدیث اس باقی چیزوں نال اختلاف کی گنجائش ہے. بندہ فقیر جس مزار سے بھی ہے اور کوئی اتنے نماز کا اہتمام ہوگئے یا نہ ہوگئے یہ اہتمام ضرور ہوتا ہے کہ کلے تے ڈلنا وہ دھیان نہ لائے گا. بھائیا میں نہیں سمجھ آئی جڑا صوفی قبر ہے تر گیا ان کی مدار تے گلا کیوں لگا ہے. صوفی کو پیسے دی تے لوڑ کوئی مزارات تے 4 من کے گلے لگے اتنے 2-2 کلو کا تالا لگا ہے. بندے کول کھلو کے سوچنا نہیں با تالا کیوں لایا ہے. انہاں کو دسنا ہے کہ جناب تالا اس واسطے لایا ہے کہ کوئی چور بابا جی کے قدماں کے پیسے چلا کے. تسی کی سوچو کہ جڑا نوجوان تے کھڑا ہے وہ کی سوچے گا کہ جڑے بابے کو اپنے پیراں دے گلے دی راکھی نہیں ملتی اس میں نہیں دینا. یہ سمجھ آ رہی ہے. رب کا نام ہے مدارات کو بزنس کا پوائنٹ نہ بناؤ. مزارات تجارت دانا نہیں ہوندیاں. مزارات تے تماشے نہ کرو. مزارات اللہ دے ولیاں دی انوار و تجلیات دین والی ہوندیاں. وہ تو روحانی فیض نصیب ہوندا ہے. اس بندے مدار تے پار دی ضرورت کی ہے جے کوئی ایک مدار دا خرچہ بھی نہیں چلتا تو اس میں اللہ لائے. اس طرح میں نہیں پسند کرتا کہ یہ اولیاء اللہ کے مزارات کے گلے لائے. بندہ فقیر یہ سمجھتا ہے کہ درویشاں نے ساری زندگی ترک دنیا کا درس دیتا ہے. اسی کیسے لوگ دنیا بڑی ساری بنا کے انہوں نے پیرائٹ کری اور وہ تو فیض حاصل کرنے ہیں. بابا جی دنیا کا سان نہیں پتا سانتے ہفتے بعد گلا بھری کے بھی جانے کیوں دے رہو بس دے رہو بڑے چنگے بابا جی. وہ کیسا پتر ہے جدا اپنے اپنے کی قبر کا خرچہ بھی نہیں برداشت کیا ہمارا تو گلا لایا. اسا مدارہ بنایا تجارت کا ایک تجارتی مراکز بن گئے. عزیز من و دوستان من صاحب مزار روحانی فیض دیتا ہے کہ دعا دیتا ہے. مزار پہ جاؤ کل شریف پڑھو علم شریف پڑھو فاتحہ شریف پڑھو بسم اللہ. بابا جی دی روح اشارے ثواب کو بزرگانے دیں گی. انہاں کو بیٹھو گے تو انہاں نے کوڑ بیٹھ نال تو ان قبر وچ روحانی فیض آ سکتا ہے. بالکل اللہ دے ولیاں دی مدار دے قریب بیٹھ نال بھی فیض آ سکتا ہے. لیکن بزرگاں تواڈے پیسے دی کوئی لوڑ بالکل گلے روپیہ نہ دیتا کرو کسی غریب نوں دیتا کرو. اہل سنت دے مدارس سے سیکھا کرو پیسے
جتھے بچے قرآن پڑھتے انہاں بزرگاں دے نام تے یاد مدارس اہل سنت کی ضرورت ہے انہاں نہیں ضرورت جنہاں پیسے کٹ کے کتیاں دعا چھڑنے گھوڑیاں دعا چھڑنے اپنی عیاش میں خرچ کرنے خبردار گلے آئے پیسے نہ پاؤ اہل سنت کے مدارس میں پیسے دیا ساڑھے بچے مدارس سے قرآن پڑھنے والے بچے اگر دال بھی پوری صحیح نہ ملی تو پیران دیا کتیاں میں مربے کھاتے جڑے پیسے کھان والے ہوئے حساب تواڈے تے بھی ہونا ضرور جی متیرا تو بسان بھی ہے ہونا ساڈے تو کچھ نہیں کہی نا تواڈے تے یہ پوچھیا جانا ہے کہ تانوں یہ کوئی نہ پتہ پیسے سدیاں دے دینے تیری جگہ تے چاہیے مزارات تے روانی فیض دا بندہ نہ چیز قائل اس گل کو تو منع ہی نہیں مزارات دا روانی فیض ہے اس جانا ہے ملتا ہے اور نہ ملتا ہوتا تو میرے مرشد سے کیوں فرمانا تھی گنج بخشش فیض عالم مظہر نور خدا نہ اسارہ پیر کامل کاملہ لا رہنما ولیکن ایسے مدارس اہل سنت تاکہ اللہ دے دین کی تربیت و اشاعت وچ تہاڈا حصہ ہو میں اس بات کے نام تے کہ اس بات سرکار دا میرے کو جانور ہے میرا حصہ ہے اس بات سرکار کا نام کسی مدرسے دیو لوڑیے مدرسے والا لگا کر دی کے بچے انہوں کھانا کھلا دو انہوں لنگر بنا کے کھلا دو مدرسے سے چیز بنا دو یا اگر مزار پہ مسجد نہیں ہے ٹوٹیاں نہیں ہیں وضو والی جگہ نہیں ہے زائرین کے سائے واسطے جگہ نہیں تو قربان ہے نو پرابلم اچھی بات ہے یہ نہیں لگا سکتا لیکن جڑے لوگ مزارات کا بزنس کرتے تو اسے بیٹھے ہونے خواجہ صاحب کے مزار کو این کر کے اوپر لگا رہے برکت دے دیں کیسے بزنس بنا لے اس وجہ تو جدید ذہن کے لوگ اے جڑے ہن موت ساڈی آئی ہے انہاں نے پھر سوال کرتے ہیں کہ اے کی ہے او دا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں انہاں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے او دا دفاع کوئی بندہ قبر میں سجدہ کرتا ہے تو میں او دا دفاع نہیں کرتا اگر کوئی بندہ قبر میں سجدہ کرتا ہے تو میں او دا دفاع نہیں کرتا میں دفاع نہیں کرتا میں کہوں گا غلط ہے اگر کوئی مدار پہ ہاتھ چاڑ دے پیر چاڑ دے اور ایسے چینا جا کے چڑھائی چڑھا دے کہ جی میرا پیر خراب آ پیر سے چڑھا دیتا ہے جی ہاتھ خراب آ تو ہاتھ چڑھا دیتا ہے تو ادھر کا دفاع نہیں کر سکتا ادھر دفاع کوئی نہیں میں کہوں گا غلط ہے اور صحیح کو صحیح آ کہہ رہو غلط کو غلط آ کہہ رہو انہی جرت بھی بندے دھونی چاہیے بابا میں کہتا کام غلط ہے سو عزیزو اور ساتھیو میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے سے فرمایا کہ مزار تے چادر بھی ایک چاڑی جنہ جب وہ پھٹ نہ جائے دوبارہ چادر نہ چڑھاؤ ان چادر کسی غریباں دے گھرائیں تقسیم کرو تاکہ خواتین بچیاں دیاں سرا کے پردے کی کیا سانو شرم نہ آئے گی کہ دا بیبیاں چادر چاڑ رکھیاں جانیاں سر کو چادر نہ آئے کدے چچے آوانیاں مزار تے چادر چلیاں کوئی بندہ انہوں سمجھا سکتا ہے کہ بی بی قرآن تے کیا سی تو اپنے سر تے چادر لے اتھو نہ چھٹیا جتھے کوئی نہیں ضرورت اتھے چڑھان چلی جتھے لینا حکمہ اتھو نہ چھڑی جتھے ضرورت کوئی نہیں اتھے چڑھان چلی عدیدہ رحمان وغیرہ قدر آبا میں بیان علی کچھ اور کرنا چاہتا تھا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات کے بارے لیکن وقت دامن قلت ہے انشاءاللہ پھر سے جو موقع دے گفتگو ہوئے گی اللہ میری غلطیاں معاف فرمائے اور جو میں صحیح غلطی کی سامنے دیتے ہیں